ایک سوال یہ تحریر فرمایا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی وصیت کی کہ میرے دفن کے بعد میری قبر پر اتنی دیر تک قرآن پڑھتے رہنا کہ جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے بانٹ دیا جائے۔ کیا اس کی حیثیت حدیث کیسی ہے اور ہم اس پر عمل کرنے بنتا ہے؟ یعنی ہم کیا اس پہ عمل کریں یا یہ صرف ایک واقعی ہے؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث آپ کو معلوم ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ وصیت کی تھی۔ عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی بھی یہی تھی۔ اور جن احادیث پر اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ وصیت کریں یا خود کریں وہ دین ہے۔ ہمارے یہاں حنفی فقہ اس میں اور اہل تشیع اور اہل حدیث ان دونوں میں یہ فرق ہے کہ ہمارے نزدیک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل حجت ہے، دلیل ہے شریعت۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ وغیرہ ایسے ہی لوگوں کو کہتے رہیں اور اس کی بیک پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح کوئی چیز نہ ہو۔ خاص طور پہ اصول فقہ کی کتاب ہے ایک مسلم الثبوت، اس کی شرح علامہ عبدالعلی مدراسی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے فواتح الرحموت، اس کو آپ پڑھیے۔ انہوں نے بڑے صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان کے اعمال، ان کے اقوال، ان کے فتاویٰ یہ سب دلیل ہے۔ اور ان میں بھی پھر جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سیدنا عمر ہیں، انس ابن مالک ہیں، یہ بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں عبادلہ اربع چار عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ بن عمر بن العاص اور عبداللہ ابن زبیر، یہ چاروں عبداللہ جو ہیں رضی اللہ عنہم، ان کی باتیں دلیل ہیں، سند ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو کم موقع ملا، اس لیے بات کا خیال ہے کہ ان کی جگہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ چار میں آتے ہیں۔ بہرحال کوئی بھی چاروں یہ عبداللہ ہوں، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو کہنے ہی کیا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا گہرا تعلق تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ آپ جب بھی میرے گھر تشریف لائیں تو عبداللہ بس ذرا دیکھ لیا کرو، اگر میں کسی خاص کام میں مصروف نہیں ہوں تو اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سیدھے اندر آ جایا کرو۔ جسے آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں آدمی کو ڈائریکٹ بیڈ روم تک جانے کی اجازت تھی، رسائی تھی، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ ہیں۔ حتیٰ کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ایسے جاتے آتے تھے کہ میں دیکھتا تھا، میرا اسلام کا ابتدائی دور تھا تو میں سمجھتا تھا یہ اسی گھر کے ایک فرد ہے۔ اب یہ لوگ دین کو نہیں سمجھائیں گے تو اور کون سمجھائے گا؟ اس لیے یہ صحابی رضی اللہ عنہ نے جو کہا نا کہ میرے بعد اس طرح کرنا ہے، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیا ہے، یہ بالکل صحیح چیز ہے۔ حنفی فقہا نے اسی کے مطابق فتویٰ دیا ہے، اور فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ میت کی تدفین کے بعد اور اس کے سر اور پائنتی اور سرہانہ، سر اور پاؤں کی طرف سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع پڑھنے کے بعد بیٹھ جانا چاہیے، اور اتنی دیر بیٹھے رہنا چاہیے جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح ہو کے اس کا گوشت تقسیم ہو، مطلب یہ کہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ، اتنی دیر بیٹھ کے اللہ کا ذکر اور تلاوت کرنی چاہیے۔ اس کے پیچھے بھی ایک اور مسئلہ ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ جو بیٹھ کر قرآن کریم پڑھیں گے اس کا ثواب انہیں پہنچے گا یا نہیں۔ اصل اس کی جڑ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ حنبلی اور حنفی یہ دونوں فقہا اس بات کے قائل ہیں۔ نتیجہ اس کے یہ نکلا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ جب انتقال ہوا ہے تو کئی ہفتے تک لوگ آ کے بیٹھتے رہے ان کی قبر پہ۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ کے انتقال ہوا ہے تو بھی لوگوں نے یہی کیا۔ ہر کوئی اپنی اپنی فقہ پہ عمل کرنے کے لیے آزاد تھا۔ ایک جماعت اٹھتی تھی، دوسری بیٹھتی تھی، دوسرے اٹھتے تھے، تیسرے بیٹھتے تھے،
ٹھٹ کے ٹھٹ ان لوگوں کی قبروں پہ لگے ہوئے تھے، اور لوگ دن رات آتے تھے، تلاوت کرتے تھے، اس لیے کہ علماء کی عزت، احترام، اور اتنی بڑی شخصیات جنہوں نے کچھ کام کر کے دکھایا کہ وہ عزت اور احترام کے مستحق ہیں، امت نے بڑا اچھا رسپانس انہیں دیا رحمہ اللہ۔ اور امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ میت کو تلاوت کا ثواب نہیں پہنچتا، تو حنبلی اور حنفی دونوں اس بات کے قائل ہیں کہ پہنچتا ہے۔ اسی لیے فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ اتنی دیر قبر پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا جائے، تلاوت کی جائے، اور امام محمد رحمۃ اللہ نے فتویٰ دیا تھا، ہمارے سارے مشائخ اساتذہ نے اسی فتوے پہ عمل کیا، اور امت اس عمل پر قائم رہے، بہت بڑی بات ہے۔ اب تو یہ چیز رہی نہیں، لوگ جنازہ پڑھتے ہیں اور بہت سے اسی وقت چھٹ جاتے ہیں، کچھ تدفین کے موقع پہ، اور تدفین کے بعد تو کوئی نہیں ہے ایسا جو بیٹھے اور کچھ پڑھے۔ جتنا میت کے ساتھ قرب کا تعلق ہے نا، اتنا ہی اس کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ جس کی دوستی اتنے عرصے سے نباہ کیا ہے نا، اتنے ہی زیادہ اس کے پاس بیٹھنا بھی چاہیے، وقت گزارنا چاہیے، اللہ کی کتاب پڑھنی چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، دوست ہے، ان سب کے لیے ان کی وفات کے بعد ان کی قبر پہ بیٹھ کے اتنا وقت کم سے کم گزارنا چاہیے۔ اسی لیے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنی وصیت میں فرمایا کہ میرے بچوں بیٹھنا اور خدا کو یاد کرنا، تاکہ میرا دل اسے ذرا اطمینان رہے کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے، اور دیکھنا پھر میں اپنے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ گویا انہوں نے اپنی ایک تمنا کا اظہار فرمایا، تو اس لیے یہ عمل ہمارے نزدیک مستحب ہے، اور حنبلی فقہا بھی اس پہ عمل کرتے۔ آپ کو اگر اس کی تفصیل دیکھنی ہو تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الروح لکھی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ نے بھرپور دلائل اس بات پر دیے ہیں کہ ایصال ثواب کے لیے قبر پہ بیٹھ کے وفات اور تدفین کے فوراً بعد جو قبر پہ بیٹھنا ہے یہ کرنا چاہیے۔ اس پہ رد بھی پھر لکھا ہے، وہ رد لکھا ہے، یہ حنبلی تھے نا ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے تو اسے کہا ہے، اور ان کے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حنبلی ہونے کے باوجود اس بات کو کچھ زیادہ اہمیت نہیں دی، لیکن ابن قیم رحمۃ اللہ نے اہمیت دی ہے۔ تو حنبلیوں اور حنفیوں کا مسلک ایک ہی ہے۔ پھر اس پہ شافعیوں میں سے تفسیر المنار کے جو مصنف ہیں، انہوں نے بہت تفصیل سے ابن قیم رحمۃ اللہ کے خلاف دلائل لکھے ہیں۔ یہ علمی مباحث ہیں، ان میں پڑھنے کا علماء کو بڑا فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن عام عوام کے لیے نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حنفی فقہ کے مطابق اس بات پر عمل کریں، وہ صحابی رضی اللہ عنہ کی جو وصیت تھی اس کے مطابق تدفین کے بعد 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے جتنا بھی تعلق ہو، آدمی بیٹھے، تلاوت کرے، ذکر کرے، درود شریف پڑھے، استغفار کرے، اپنے لیے بھی اور اس میت کے لیے بھی۔ یہ چیز ہمارے نزدیک مستحب ہے، بہتر ہے۔